میں رپورٹر محمد رفیق چمن صاحب پان والے جشن عید میلادالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک موقع پر ایک پروگرام لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کاکر مسجد لائن بازار دھارواڑ کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا سید الطاف حسین اشرفی، ان کی زبانی جشن عید میلادالنبی کے بارے میں مختصر انداز میں بیان۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم و صدق رسول نبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں ہمارے معزز رپورٹر صاحب جناب محمد رفیق پان والے صاحب کا میں مشکور ممنون ہوں کہ انہوں نے عید میلادالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر ایک پروگرام جو منعقد کیا اور اس کا اہتمام کیا۔ اللہ کا بڑا کرو شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عید میلادالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک موقع پر ہمیں بھی کچھ بتانے کے لیے اللہ نے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق بخشی ہے۔ آئیے میں عید میلادالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے منائیں اور آج کے دور میں عید میلادالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے منایا جا رہا ہے اس پر روشنی ڈالتے ہوئے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے اور آنے سے پہلے آپ کی فضیلت، آپ کے فضائل کیا تھے؟ سب سے پہلے ایک حدیث پاک ہے جن کے راوی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سیدنا آدم علیہ السلام سے خطا ارتکاب ہو گئی، یعنی جب آپ جنت میں تھے تو آپ اللہ کی نافرمانی میں آپ کی لرزش ہو گئی تو آپ کو جنت سے نکال دیا گیا، تو آپ جب روئے زمین پر آئے تو کئی صدیاں روتے رہے، کوئی بخشش کا پیغام نہیں آیا۔ تو ایک مرتبہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے زبان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نکل گیا، تو فرمانے لگے کہ پروردگار، میں آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے درخواست کرتا ہوں کہ میری مغفرت کر دیجئے۔ سو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ ابھی ہم نے ان کو پیدا نہیں کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دور کی بات ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، عرض کیا کہ اے رب، میں نے اس طرح پہچانا کہ جب میں نے مجھ کو آپ بنا دیا اور مجھ میں روح پھونکی گئی، تو جیسے روح پھونکی گئی تو میں نے اپنے سر کو عرش کی طرف اٹھا دیا، اور عرش کی طرف اٹھانا تھا، میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ لکھا ہوا تھا۔ سو میں نے سمجھ لیا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ ایسے ہی ذات پاک کے نام کو ملایا ہوگا جو آپ کے نزدیک تمام مخلوق سے پیارا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم سچ کہتے ہو، سبحان اللہ، تم سچ کہتے ہو، واقعی میں وہ میرے نزدیک تمام مخلوق سے افضل ہے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا آدم علیہ السلام کی اس خطا کو اللہ نے معاف فرما دیا اور درخواست قبول فرمایا اور کہا کہ میں نے تمہاری مغفرت کی، اور اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو اے آدم، میں تمہیں بھی نہیں پیدا کرتا۔ سبحان اللہ، اے آدم، میں تمہیں بھی نہیں پیدا کرتا۔ یہ روایت جو ہے اس کو امام بہقی نے روایت کیا اور حاکم نے اور اس کی صحیح تصحیح کی، اور امام طبرانی بھی اس جو ہے روایت کو ذکر فرمایا ہے۔ حاکم نے اپنے صحیح میں روایت کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک عرش پر لکھا دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اگر محمد نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تو یہ میلاد پاک آج یہ پروگرام جو منا رہے ہیں، آج ہمارے رپورٹر بیٹھے ہوئے ہیں علی جناب
मोहम्मद रफ़ीक पानवाले साहब और दीगर रिपोर्टर बैठे हुए हैं, ये हमारी कोई औकात नहीं कि हम प्रोग्राम मनाएं, ये हुजूर का सदका है कि हम प्रोग्राम मना रहे हैं। क्योंकि आज दुनिया में जो चीज़ अल्लाह ने पैदा फरमाया, ज़मीन आसमान चाँद सूरज, ये हुजूर के सदक़े में अल्लाह ने पैदा फरमाया है। तो जब हुजूर के सदक़े में हम पैदा हो गए हैं तो मिलाद क्यों ना मनाएं, मिलाद क्यों ना मनाएं। इसलिए हम मिलाद पाक मनाते हैं। मिलाद मनाने का मकसद क्या है? हुजूर का ताल्लुक़ उम्मत से ऐसे है जैसे कि हम अपने घर में एक, आपको मैं एक छोटा सा एक फार्मूला समझाता हूँ कि मिलाद क्या है। मिलाद पाक वो ऐसे कार्य खैर का नाम है कि जब हम अपने घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उसकी खुशी मनाने के लिए, बर्थडे करने के लिए हम अपने घरों को सजाते हैं, लाइटिंग करते हैं, दावत करते हैं। क्योंकि जब बाप अपने बेटे के बर्थडे के मुबारक मौके पर अपने घर को सजाता है, दावत करता है, मेहमान आते हैं, तो बाप का ताल्लुक बेटे से जुड़ा हुआ रहता है, तभी तो खुशी मनाता है। लेकिन बाजू वाले से कोई निस्बत नहीं रहती है, इसलिए वो अपने घर को ना लाइटिंग करता है ना सजाता है। तो पता ये चला कि जिसका ताल्लुक जिससे मजबूत है वही खुशी मनाता है, और जिसका ताल्लुक नहीं है वो खुशी कहाँ मनाता है। तो इसलिए बाप अपने बेटे की खुशी के लिए अपने घर को सजाया, दावत की, तो बाजू वाला अपने घर को नहीं सजाता क्योंकि उसका ताल्लुक नहीं हुआ है। इसीलिए हमारे ताल्लुक हुजूर से ऐसा जुड़ा हुआ है कि हुजूर की मिलाद की वजह से हम खुशी मनाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं और जो है दावतों का इंतज़ाम करते हैं, खुशी मनाते हैं। और जब हज़रत सीदना आदम अलैहिस्सलाम की ख़ता को अल्लाह ने हुजूर के तुफ़ैल में माफ़ फरमाया, हुजूर के सदक़े में माफ़ फरमा दिया है, तो इंशाअल्लाह हम मिलाद मनाते हैं, हुजूर की खुशी मनाते हैं, तो हमारे गुनाह क्यों नहीं माफ़ फरमाते। इसलिए बड़े खुश नसीब है। तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला दुनिया पैदा करने से पहले अल्लाह ने मा खलक़ल्लाहु नूरी, हुजूर ने फरमाया, सबसे पहले अल्लाह, हुजूर फरमाते हैं कि मेरे नूर को पैदा फरमाया अल्लाह ने।